ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مجید کے اندر فرمان ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے بالکل قریب بھی نہیں جانا۔ یہ ایک عمومی زنا کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے اور آپ منع فرمایا ہے اس کے قرب و جوار میں جانا، اس گناہ کے راستوں پہ چلنا۔ اس سے جب معاملہ اپنے قریبی لگتے جگر کا ہو اور اپنی گھر کے اندر جب معاملہ اس طرح کا ہو تو پھر تو یہ انتہائی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل ہی سخت سزا والا عمل بن جاتا ہے۔ اب اسلام تو یہ کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ، عمومی بات ہے، اور انسان جب اپنے کسی گھر کے کسی فرد کے ساتھ، اپنی اولاد میں سے کسی کے ساتھ، تو یہ سوچنا ہی محال ہے۔ لیکن فقہ کی روش جو چلتی ہوئی آ رہی ہے، فقہ کے اندر جو بات موجود ہیں اور اس کے فقہ کے ماننے والے بھی آج کل معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، تو فقہ کی کتاب فتاوی شامی کے اندر ایک مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اب اندازہ لگائیں کہ گھر کے فرد کو زنا کا تصور کس طرح دیا جا رہا ہے، جس کے قریب جانے سے اسلام نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کا تو منع فرمایا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو فتاوی شامی کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ اس کے اندر کیا آتا ہے کہ اگر چھوٹی بچی رات کے ٹائم پر یعنی سوتے ہوئے ڈر کر وہ برہنہ ہو جاتی ہے اور برہنہ ہو کر وہ اسی حالت میں آ کر اپنے والد کے ساتھ سو جاتی ہے، یہ میری بات نہیں ہے، فتاوی شامی کے اندر جو کہ فقہ کی مشہور کتبوں میں سے ایک کتاب ہے، جس کو مانا بھی جاتا ہے اور اس کو سمجھا اور پڑھا بھی جاتا ہے، تو اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر بچی یعنی ڈر کر سوتے ہوئے ڈر کر برہنہ ہو کر اگر آتی ہے اور آ کر ڈر کی وجہ سے اپنے والد کے ساتھ سو جاتی ہے چھوٹی بچی، پھر آگے کے الفاظ جو ہیں وہ انسان کے دماغ کو چکرا دینے والے الفاظ ہیں کہ اپنی بچی کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں صرف اس طرح کا معاملہ سوچنے والا وہی شخص ہوگا جس نے حیا سے اس کا کبھی پالا بھی نہیں پڑا ہوگا، وہی بندہ یہ کام سوچ سکتا ہے جو اس کے اندر فتاوی شامی آدھی بات ہم نے آپ کو بتائی، آگے جو بتانے والے ہیں وہ بات موجود ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ پھر
اگر والد کو انتشار ہو جائے تو پھر اس بچی کی ماں کا حرام ہونے کا اندیشہ ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، انتشار کا معنی یہ انہوں نے فلم نہیں لکھا، لیکن انتشار کا معنی یہی ہے کہ ان کے دل کے اندر اس بچی کے لیے غلط خیالات پیدا ہو جائیں، تو پھر جو ہے اب کیا ہوگا، اب معاملہ یہ ہوگا کہ اب اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر اس بچی کی جو ماں ہے اس کے حرام، اس شخص پر حرام ہونے کا اندیشہ ہے۔ فتویٰ شامی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی جو کلام مجید کے اندر واضح الفاظ موجود ہیں کہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اور یہ عمومی بات ہے، اس کے اندر عمومی حکم ہے، لیکن جب معاملہ اپنے گھر کے اندر آتا ہے، رشتہ داروں کے اندر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت کے اندر ذکر کیا ہے، اور ان کے ساتھ اس طرح کا تصور دینا، اس طرح کی سوچ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فقہ جو ہے، فقہ کے کتب میں سے فتاوی شامی کے اندر جو فقہ موجود ہے، یہ سوائے بے حیائی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا